سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا الجواد علیہ الصلاۃ والسلام من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ۔ امام محمد تقی یا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امام کے بیسک اور بنیادی حالات سے متعلق جو بہت ہی بنیادی گفتگو وہ کہ امام کی ولادت باسعادت 10 رجب المرجب 195 ہجری، اور آپ کی شہادت کل کی تاریخ یعنی 29 ذی قعدہ کی جس کی آج شب ہے 220 ہجری میں۔ اس اعتبار سے آپ کی پوری عمر تقریباً 25 سال کی ہے۔ آپ کی والدہ جناب سبیکہ کی جن کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خیزرہ اور ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے، یہ جناب سبیکہ جناب ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں، اور ان کی کنیت یعنی جناب سبیکہ کی ام الحسن تھی۔ خود امام کی کنیت ابو جعفر ثانی، چونکہ ابو جعفر اول امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی۔ امام کے القاب میں بہت سارے القاب ہیں، قانع، مرتضیٰ، نجیب، تقی، جواد، لیکن آپ کے القاب میں تقی اور جواد زیادہ مشہور ہوئے۔ 203 ہجری میں جب آپ کے والد امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا انتقال اور آپ کی شہادت ہوئی ان کی، تو اس وقت آپ نے منصب امامت کو سنبھالا۔ 195 ہجری میں آپ کی ولادت تھی، 203 ہجری میں منصب امامت کو سنبھالا، یعنی 8 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پہ فائز ہو گئے، اور معتصم کی طرف سے زہر دلوانے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے القاب میں ایک اور لقب ہے کہ جس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وہ لقب ہے کوثر ثانی، دوسرے کوثر۔ اس لقب کا پس منظر یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا جاتا تھا۔ ابتر عرب جو ہے وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ جو قطع النسل، یعنی ان کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، لاولد نہیں، وہ لاولد ہوتے تھے، تو ایسے لوگوں کو وہ قطع النسل یا ابتر کہتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند ہوئے وہ بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ابتر کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی کہ صدیقہ طاہرہ کی ولادت کی وجہ سے پھر یہ جو لوگ رسول پہ طنز کرتے تھے وہ سلسلہ بند ہوا۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں یعنی خود ان کے فرزند جو امام محمد تقی علیہ السلام تھے، امام جواد علیہ السلام، یہ امام رضا علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں ان کی ولادت ہوئی۔ جب آخری حصے میں ولادت ہوئی یعنی 195 ہجری میں امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہے اور 203 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، تو شہادت سے 8 سال پہلے تقریباً ولادت ہوئی ہے۔ تو چونکہ آخری حصے میں ولادت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کا جو حصہ تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی فرزند نہیں ہے تو دشمنوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا، ابتر کہنا شروع کر دیا، اور نہ یہ کہ صرف دشمن بلکہ بعض اپنے چاہنے والے بھی یہ کہتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کو کہ یہ امام نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ امام ہوتے تو 8ویں امام ہونے کی بنیاد پہ ان کو 9ویں امام کا والد ہونا چاہیے، اور ان کے تو کوئی اولاد نہیں، تو جب ان کے کوئی اولاد نہیں تو اس کا مطلب کہ یہ امام نہیں ہے۔ خوب ایک چیز یہ ذہن میں رہے پس منظر کی 7ویں امام کی امامت پہ یا ان سے پہلے جو فرقے الگ ہوئے ہیں تو وہ بہرحال اس وقت بہت تازہ معاملہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اتنے سارے آپشن تھے، یوں کہا جائے کہ اتنے سارے فرقے تھے۔ اس پس منظر میں یہ حالات پیدا ہونا اور اس طرح کی باتیں آنا یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کی تاثیر نسبتاً زیادہ ہو سکتی تھی۔ پھر جب آخر عمر میں یا یوں کہا جائے کہ 195 ہجری میں امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر ثانی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے امام جواد علیہ السلام کو یہ خطاب دیا کہ یہ کوثر ثانی۔ امام جواد علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور ولادت ہونے کے بعد بہت کم سنی میں آپ کو منصب امامت کو سنبھالنا پڑا، تو منصب امامت کو سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جو چیمی گوئیاں ہوئیں اور جو سوالات اٹھے، ائمہ کی زندگی عموماً ایسی ہوتی تھی کہ لوگ کچھ نہ کچھ بہانہ لے کے اعتراض کرتے تھے، اشکالات کرتے تھے۔ اصل میں پس منظر اس کا یہ تھا، بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ لوگ کی جو دشمن تھے وہ طاق میں بیٹھے رہتے تھے، اور جیسے ہی ان کو کوئی ایسا موقع فراہم ہوتا تھا، ولو وہ حقیقت ہو اس میں یا حقیقت نہ ہو، ولو اس کی کوئی حیثیت ہو اس مسئلے کی یا حیثیت نہ ہو، لیکن ان کو کوئی ایسا موقع ملتا تھا تو فوراً اس پہ اعتراضات بنا کے لوگوں کے درمیان اس کو رائج کرتے تھے۔ تو عام پبلک، ظاہر سی بات پبلک میں مخالفین تھے، وہ اس کو بہت جلدی قبول کر لیتے تھے۔ جو بیچ والے ہوتے تھے تو وہ بہرحال تھوڑا پس و پیش اور سوال والو جلدی سے مان لیا کرتے تھے۔ حتیٰ بعض وہ افراد کی جو بظاہر امام کے چاہنے والے ہوتے تھے لیکن بہت مستحکم نہیں ہوتے تھے، تو وہ بھی بعض چیزوں میں پس و پیش میں مبتلا ہو جاتے تھے، مشکوک ہو جاتے تھے، ارے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ لیکن جو امام کے واقعی چاہنے والے تھے، جن کا عقیدہ پکا تھا، جن کے پاس محکم دلائل تھے، وہ ان چھوٹی موٹے دلائل سے، چھوٹی موٹی چیزوں سے یا چھوٹی موٹی باتوں سے ان کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگاتا تھا اور وہ اپنے ایمان پہ باقی رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ مختلف طرح کے کیٹیگریز تھیں، ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ کس کس کیٹیگری کے افراد ایمان کے اعتبار سے اس وقت موجود تھے کہ جو اس طرح کی باتوں کو کس عنوان سے دیکھتے تھے یا ایکسیپٹ کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، رد کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک اعتراض یہ سامنے آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 8 سال کا بچہ کہ جو ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچا ہے، یہ کیسے امام بن سکتا ہے، یہ امام نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جو ہمارے مراجع کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، نظام ولایت فقی پہ اعتراضات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے تقریباً وہی روش ہے کہ وہ افراد کی جو اس سسٹم کے مخالف ہیں، وہ افراد کی جو اس سسٹم کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، جن کے لیے یہ سسٹم نقصان دہ ہے، وہ اس طرح کے اعتراضات بنا کے لوگوں کے درمیان ڈال دیتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اس کو اپنے اعتبار سے قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے یا قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں رائج ہوتا ہے۔
امام کی زندگی میں ایک بہت اہم جو جز تھا وہ یہ کہ امام نے مناظرے بہت کیے، علمی مناظرے. اس کی ایک حقیقت تھی اور ایک چیز تھی کہ جو ثابت کی گئی. مناظرے کی ایک حقیقت، البتہ جو امام نے پہلے ان پہ گفتگو جائے، مناظرے جو امام نے کیے ہیں وہ دو طرح سے، دو وجہ سے مناظرے ہوئے ہیں. مناظرہ کسے کہتے ہیں شاید بعض لوگوں کے لیے لفظ نیا، البتہ مناظرے کے متعلق ایک دوسرے عنوان سے گفتگو ہو چکی ہے. آج یہ جو تحلیل ہم پیش کر رہے ہیں یہ ایک الگ عنوان سے، لیکن لفظ مناظرے پہ بات ہوتی رہتی ہے. مناظرہ کہتے ہیں کہ جب علمی اعتبار سے کسی مسئلے کو لے کے دو افراد میں یا دو گروہ میں مقابلہ ہو تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں. ایک آدمی اپنی دلیل دے، دوسرا اپنی دلیل دے، یا ایک سوال کرے دوسرے سے، دوسرا جواب دے، وہ سوال کرے یہ جواب دے. پھر جس کے دلیل مضبوط ہوگی یا جس کا جواب دے گا وہ جیت جائے گا، جو نہیں دے پائے گا وہ ہار جائے گا. جیسے وہ امام کا ہی مناظرہ بہت مشہور ہے کہ یحییٰ بن اقسم نے امام سے پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا ہوگا، اس کا کیا حکم ہے. تو امام نے اس مسئلے کی بہت ساری شق نکال ڈالی، احرام کون سا ہے، پھر اس کے بعد شکار کس کا ہے، پھر کس موقع پہ وغیرہ الا ماشاء اللہ. وہ ایک دم پریشان ہو گیا کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد امام نے ایک سوال کیا، وہ جو مشہور ہے کہ ایک ہی عورت اتنی مرتبہ ایک مرد پہ حرام اور حلال ہوئی. تو خود اس سوال سے وہ پریشان ہو گیا، چونکہ وہ دونوں اعتبار سے لہٰذا اب یہاں پہ پھر ہر آدمی کے لیے بات ایک دم کلیئر تھی کہ اس مناظرے میں امام جیت گئے، اور اس طریقے سے سارے مناظروں میں امام جیتے. تو یہ جو مناظرے ہوئے ہیں یہ دو طرح کے تھے مناظرے. ایک مناظرے وہ تھے کہ جو امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ امام سے کہتے تھے کہ مولا اس موقع پہ آپ مناظرہ کیجیے. وہ چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ امام بہت کم سنی میں منصب امامت پہ فائز ہوئے تھے، لہٰذا لوگوں کو شک تھا کہ یہ امام ہیں بھی کہ نہیں. ہر امام کے امامت کو لے کے ایک گفتگو کتابوں میں بہت اہم گفتگو، جو امام کے تاریخ یا احوال کا بہت اہم جز مانی جاتی ہے. تقریباً ہر مورخ یا ہر قلم اٹھانے والا اس کو اکثر، سبھی تو نہیں لیکن اکثر لکھتے ہیں کہ آپ کے امامت کے دلائل کیا. اور یہ اہم چیز ہے، اور اس لیے بھی اہم تھی کہ اس وقت جب کسی امام کی شہادت ہوتی تھی تو اس کے بعد جو وقت کا حاکم ہوتا تھا، تو چونکہ وہ اپنے آپ کو مذہبی اس نے مشہور کیا ہوتا تھا، تو اس امید میں، اس طاق میں ہوتا تھا کہ اب امام کے بعد اس مسئلہ امامت کو یا اس چیز کو ہم اپنی طرف موڑ لیں. لیکن چونکہ امام کے فرزند تھے اور امام اس طریقے سے دلائل دے کے جاتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو بتا کے جاتے تھے کہ وہ کام اصلاً ہو نہیں پاتا تھا، لیکن اس کے لیے کوشش کی جاتی تھی. اور دوسرے بھی بعض علل و اسباب ہوتے تھے، مادی اعتبار سے، رقوم شریعہ کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کئی اعتبار سے، کہ پھر بعض موقعوں پہ لوگ منحرف ہو جاتے تھے اور بعد والے امام کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ پھنستا تھا کہ جب بھی کسی امام کی شہادت ہو تو دوسرے امام کی طرف رجوع کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی تھی، اور ایک باقاعدہ پورا ایک ماحول گرم ہوتا تھا کہ یہ امام ہے کہ نہیں، بحث ہوتی تھی، لوگوں کے درمیان اس پہ دلیلیں دی جاتی تھیں، بہت سارے مسائل پیش آتے تھے. لہٰذا جب نویں امام کی نوبت آئی تو لوگوں کے بہت بڑا بہانہ مل گیا، یہ تو بچے ہیں، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے، کیسے امام ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو امام کے چاہنے والے تھے، جو ان چیزوں کو سمجھتے تھے، جو بابصیرت تھے، جو غفلت کا شکار نہیں تھے، جو آسانی سے لوگوں کے جو اعتراضات اور شبہات ہیں ان کا شکار نہیں ہو پاتے تھے، ان کو یقین تھا پکا، تو وہ آ کے امام سے کہتے تھے کہ مولا ایسا سا مسئلہ ہے، ابھی یہاں پہ مسئلہ امامت کو حل کرنا ہے، تو اگر آپ مناظرہ کر لیں تو یہ بات لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مسئلہ امامت کو حل کرنے کے لیے حکومت و مادیات و مال و دولت، ان چیزوں سے فیصلہ نہیں ہوتا تھا یا ان چیزوں کو معیار نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ علم کو معیار بنایا جاتا تھا. یہ بہت اچھی چیز تھی. لہٰذا پھر امام جاتے تھے اور مناظرہ کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مناظرہ کرنے کے بعد سامنے کوئی بھی ہو، اس کا علم امام کے علم، یہ کہنا بھی امام کی توہین ہے کہ امام کے علم سے کم تھا، کیونکہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے امام اور غیر امام کے علم میں. لہٰذا جو امام کا علم ہے وہاں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا ہے. لہٰذا جب مناظرہ ہوتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے امامت ثابت ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ جو واقعی دل سے اس چیز کو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ جو خالی وہ بحث چاہتے ہیں،
خالی اعتراضات لے کے آتے ہیں اور بہت زیادہ قبول کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بہرحال اس طرح کے حالات پیش آئے۔ تو ایک جو مناظرے کا ریزن تھا وہ یہ کہ امام کے چاہنے والوں کی طرف سے یہ خواہش کی جاتی تھی کہ مولا آپ ان سے مناظرہ کر لیجئے تاکہ یہ حقانیت ثابت ہو جائے۔ دوسری چیز جو مناظرے کے لیے ریزن ہوتی تھی وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے مناظرہ کرایا جاتا تھا۔ یہاں پہ چونکہ مامون کے اعتبار سے بہت مشہور ہے کہ علم دوست تھا، ایسا نہیں تھا۔ مامون امام کو چاہتا تھا، ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں مامون نے بہت ہی چال بازی اور فریب کاری کی تھی۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، یہ ایک بہت بڑی اس کی پولیٹیکل یا سیاسی چال بازی تھی کہ جس کو امام کی حکمت عملی نے ایک دم بیکار کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ بھی وہ اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بہرحال جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے، لہذا مناظرے حکومت کی طرف سے رکھے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے امام کے برابر کوئی نہیں، لہذا اگر امام کسی جواب میں پھنس گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہاں پہ تو خدا نخواستہ کبھی مورد نہیں ہے، نعوذ باللہ، یقیناً امام نہیں پھنسیں گے، لیکن یہ ایسی دشمنوں کی، مخالفین کی فکر تھی۔ تو ایسی صورت میں پھر مامون کو یہ ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا، یہ کہنے کا کہ بھائی جن کو تم امام کہہ رہے ہو یہ امام نہیں ہے، یعنی وہ عقیدے میں ایک مشکل پیش کر دیں گے، پیدا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے مثلاً اپنی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے کہ ہم کو اپنا لیڈر مانو، ہم کو اپنا امام مانو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پوری ایک پولیٹکس ہے کہ جو ہر امام کے زمانے میں رہی ہے، کہ جو لیڈرشپ کو لے کے ہمیشہ دشمن نے یہ چاہا کہ پوری طریقے سے اس کو لیڈرشپ ملے، کیونکہ وہ اقتدار میں ہے، اس کے پاس مادیات ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ائمہ کے ہوتے ہوئے اس کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو پایا، اور پھر یہی ریزن بنتا تھا کہ امام کو شہید کرے۔ ساتھ میں جیسے خود امام جواد علیہ السلام کے لیے کہ ساتھ میں دوسری چیزیں بھی تھیں ریزن، لیکن یہ حتماً ساتھ میں شریک ہوتا تھا۔ لہٰذا بڑے بڑے علماء کو سامنے بٹھاتے تھے یہ لوگ، تاکہ امام مثلاً جو ہے فلاں سے لاجواب ہو جائیں، فلاں سے۔ امام جواد علیہ السلام کو لے کے اس لیے زیادہ یہ معاملہ رکھا گیا حکومت کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کو اعتراض تھا۔ تو جب امام مناظرے کے ذریعے سے اپنا علم ثابت کریں گے تو اعتراض ختم ہوگا۔ دشمن کی طرف سے اس لیے زیادہ رکھا گیا کہ وہ ظاہری نگاہ سے دیکھتا تھا یہ تو بچہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا بچہ اب بڑے بڑے جب علماء آئیں گے اور سوال کریں گے اور ہو سکتا ہے کہیں پھنس جائے، ان کا تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں، تو اس لیے ان کو چونکہ ایسا لگا کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے زیادہ کوشش کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے شاید ان کو ائمہ کی اس حد تک معرفت نہیں تھی۔ حتیٰ مامون نے اپنی لڑکی ام فضل کا عقد، اس کی شادی امام کے ساتھ کی، کہ جس کو شیعوں کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم امام کو اتنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک پولیٹکس تھی، سیاست تھی کہ امام کے گھر کے اندر اس کا جاسوس پہنچ جائے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ بہرحال آئیے اس گفتگو حالات کے بعد امام کے جس قول کو ہم نے پیش کیا ہے، جلدی سے اس قول کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں اور پھر آپ کے شہادت سے متعلق گفتگو کریں، جو ایک اس کے پیچھے بھی پس منظر ہے۔ امام کا قول جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی برائی کی تائید کی، یعنی اس پہ راضی رہا، تو وہ اس جو بھی برائی کی تائید کی اس کے گناہ میں بھی وہ شریک ہے، یعنی جس برائی کی بھی تائید کرے وہ اس کے گناہ میں آٹومیٹک شریک ہو جائے گا۔ عربی میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، من استحسن قبیحا کانا شریکن فیہ، جو بھی کسی برائی کی تائید کرے، اس کو اچھا سمجھے، مناسب سمجھے، صحیح سمجھے، تو گویا وہ اس گناہ میں، اس میں وہ اس کا شریک ہے۔ 3 پوائنٹ کی یہاں پہ وضاحت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ برائی کہتے کس کو ہے، اور کون طے کرے گا کہ کیا چیز بری ہے اور کیا صحیح ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ برائی، وہ جو بہت کامن چیز کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھتے ہیں برائی۔ جھوٹ بول دیا برائی، ابھی تو بہت یعنی یہ افسوس کی چیز ہے
کہ بعض اوقات افراد جھوٹ، چونکہ معاشرے میں لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پہ بولتے ہیں، یوز ٹو ہو گیا ہے، تو پھر جھوٹ کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ مذاق میں بھی جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی ابھی معاشرے میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، غیبت بری سمجھی جاتی ہے، شراب جوا برا سمجھا جاتا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آیا صرف اتنی ہی برائی ہے؟ معاشرے میں یہ چیزیں بعنوان برائی اس لیے زندہ ہیں کہ ہم کو آسان لگتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو بعنوان برائی ابھی تک قبول کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ کسی کے حق کو چھین لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، حقوق کا ادا نہ کرنا، ذمہ داریوں کا ادا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں برائی ہیں کہ جو آج پھیلی ہوئی ہیں۔ اور برائی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو، افراد کے اندر ہو، آپس میں ہو، صرف قوم کے اندر ہو، نہیں۔ اگر حکومت بھی برائی کر رہی ہے تو وہ برائی ہے، اگر حکومت بھی برائی کر رہی تو برائی، اگر حکام برائی کر رہے ہیں تو برائی ہے، اگر صاحبان اقتدار برائی کر رہے ہیں تو برائی ہے، اور اگر ہمارے ملک سے باہر غلط کام ہو رہا ہے تب بھی وہ بھی برائی ہے۔ تو پہلی چیز ابھی یہاں چند جملوں میں ہم نے اس بات کو پیش کر دیا، لیکن یہ ایک ایسی چیز اس پہ غور و فکر کریں کہ برائی کہتے کس کو کیا کیا چیز برائی؟ چاپلوسی برائی ہے، کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہ پیش کرنا برائی ہے، بد اخلاقی برائی ہے، ایسے ایک پوری بہت ساری فہرست ہے کہ جو برائیوں کی ہے، آدمی جتنا سوچتا جائے گا وہ سامنے۔ تو ہم اپنے جو بھی ہمارا فعل ہو، ہر فعل کو، اپنے ہر کام کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ آئے ہمارا کام دو چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا اچھائی ہے یا برائی۔ ہم کو اچھائی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کام کو انجام دیں تو یہ دیکھیں کہ یہ برائی ہے کہ نہیں۔ یہ تو بنیادی چیز ہو گئی۔ یہاں حدیث کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کی تائید کرے تو وہ اس گناہ میں شریک ہوگا۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرا جو برائی کر رہا ہے اس میں کسی اعتبار سے ہم شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں، اس کی برائی سے ہم راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ راضی ہونا یا تائید کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا پوائنٹ، چونکہ قول میں یہی ہے نا کہ جس نے کسی برائی کی تائید کی، اس کو اچھا سمجھا، اس کو صحیح سمجھا، مناسب سمجھا، یا اس پہ راضی ہوا، تو راضی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، راضی ہونے کے کئی کیٹیگریز ہیں، کئی اس کے الگ الگ مراحل۔ کبھی تائید اور راضی یہ کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ مال سے سپورٹ کرے، چاہے وہ کوشش و محنت سے سپورٹ کرے، چاہے مشورے سے سپورٹ کریں، جس اعتبار سے بھی ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، ہم راضی ہیں، شریک ہیں۔ لیکن کبھی راضی ہونا اور شریک ہونا اور تائید ہونا صرف یہاں تک نہیں ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر کے اس کا سپورٹ کرے، انسان کچھ کہہ کے نہیں، کئی مرتبہ خاموشی انسان کی اس پہ رضایت ہوتی ہے۔ کہیں پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کرنے دو، یہی جو ذہن میں ارادہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہونے دو، ہم سے کیا مطلب، یہ خود پرابلم ہے، یہ شریک ہونا ہے۔ اور اس مفہوم کو لے کے بہت سارے اقوال، حتیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول کی جس کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ذکر کیا تھا کہ جو بھی کسی ظالم حاکم کے ظلم پہ چپ رہے اور اپنے قول و فعل سے اس کی تردید، اس کے مقابلے میں اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ جہنم میں جہاں پہ اس ظلم کرنے والے کو بھیجے گا، وہیں پہ خاموش رہنے والے کو بھی بھیجے گا۔ لہٰذا تائید اور رضایت کیا ہے کہ ہم خاموش رہیں تب بھی۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم عملاً اس کی مخالفت کر سکتے ہوں تو کریں، نہیں تو حد اقل اپنے قول و زبان سے مخالفت کریں، تب ہم اس کی تائید سے ہٹیں گے۔
ورنہ ہم اس کی تائید کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ خوب، تیسرا پوائنٹ کی جس پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اگر اس پہ راضی ہے تو پھر اس میں وہ شریک ہے اس گناہ میں۔ خوب، شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو روایت ابھی ہم نے راضی ہونے سے متعلق پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو سرکار سید الشہداء نے نقل کیا، اسی میں یہ شریک ہونے کی بھی بات ہے کہ جب اللہ عذاب دے گا تو جو عذاب اس ظالم کو دے گا، اس غلط کرنے والے کو دے گا، برائی کرنے والے کو دے گا، وہی عذاب اس خاموش رہنے والے کو دے گا۔ وہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے، جو رو رہے تھے سرکار سید الشہداء کے قتل پہ، جو میدان کربلا میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے یزید کی فوج کی طرف سے، وہ کوفے میں ہی رہ گئے تھے، جب ان کو روتے دیکھا تو کہا کہ تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ خاموش رہنے والے کو قاتلین کی فہرست میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کیا۔ لہذا اگر کسی بھی ظلم پہ ہم خاموش بیٹھ جائیں تو ہماری خاموشی ہم کو اس برائی میں شریک کر دیتی۔ خوب، برائی کو ہم محدود نہ کریں۔ بعض اوقات جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو بھی برائی کو صرف ظلم میں محدود کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کبھی جھوٹ اور چوری ان چیزوں کی بات ہوتی تو برائی کو اس میں ہم محدود نہیں، پوری فہرست ہے ان گناہوں سے لے کے ان گناہوں تک، ہر وہ چیز کی جو برائی ہے۔ خود یہ کیسے طے ہوگا برائی کیا ہے؟ یہ ہم آپ نہیں طے کریں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ معاشرے میں بعض برائی رائج ہو جاتی ہے، لہذا سننے والوں کو برائی نہیں لگتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سبھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے۔ خوب، سبھی کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ برائی نہیں رہ گئی ہے۔ بعض اوقات بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری فکر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، ہماری سوچ تو ہم کو برائی نہیں لگتی، لہٰذا ہم لوگ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ مثلاً مثال دیں کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے، البتہ ابھی بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس طرح کی فکر کے زمانے میں غلاموں کو ساتھ میں بٹھانا، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان سے ایک تعصب ہوتا تھا، تم پست ہو۔ لہذا جو آدمی بھی ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، معاشرہ اس کو برائی نہیں سمجھتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب ائمہ نے غلاموں کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، ایسی صورت میں دیکھنے والے جو عام لوگ تھے، جن کی فکر مادی تھی، انہوں نے اس کو برائی سمجھا۔ ارے یہ کیا ہے، تمہارے امام کیسے ہیں، تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو یہ برائی کا معیار کیا ہوا؟ کلچر، لوگوں کی فکر۔ برائیاں کلچر سے نہیں طے ہوتی ہیں، برائیاں لوگوں کی فکر سے نہیں طے ہوتی ہیں، برائیاں اسلام کے معیار سے طے ہوتی ہیں۔ اگر آج معاشرے میں بعض برائیاں رائج ہو جائیں، اگر آج معاشرے میں بعض مظالم رائج ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ ٹھیک ہے، نارمل ہو گیا۔ اگر ظلم کی ہوتا ہے عام طور سے، جب کہیں ظلم ہوتا ہے ابتدا میں تو ہم کو عجیب لگتا ہے، ایسا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ شروع میں خوب آواز اٹھاتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے ہم یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سن کے ہمارا ذہن، ہماری فکر سننے کی عادی ہو گئی، لہٰذا پھر ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو کیا اب یہ برائی نہیں رہ گئی؟ اب بھی یہ برائی، اب بھی یہ برائی ہے۔ لہٰذا اب ابھی بھی اگر ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی اس برائی میں شریک ہیں۔ ابھی وہ موارد اس کے بہت زیادہ ہیں، ان موارد میں نہیں جا کے، وقت کافی ہو رہا ہے، جلدی سے گفتگو کے اس تیسرے مرحلے میں آتے ہیں کہ جہاں پہ امام کی شہادت کا پس منظر بیان کریں۔ پس منظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ بیان کیا تھا، اس سے ایک پوائنٹ اس مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں الگ طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام جو بہرحال مناظرے کرتے رہتے تھے، مناظرے کی بنیاد پہ جو ان کی علمی شخصیت تھی، حیثیت تھی، وہ لوگوں پہ کافی حد تک آشکار ہو گئی۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے باقاعدہ پہچان لیا، کیونکہ اگر باقاعدہ پہچان لیتے، البتہ ایسا نہیں کہ سب نہیں، کچھ لوگ تھے جو کسی حد تک پہچانتے تھے،
لیکن عام آدمی اس حد تک نہیں پہچانتا تھا. اگر پہچان لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے، لیکن بہرحال لوگوں کے سامنے ایک یہ شخصیت کافی حد تک پیش ہو گئی تھی. زرقان راوی ہے کہ جس کی دوستی ابن ابی داؤد کے ساتھ تھی. ابن ابی داؤد معتصم کے دربار میں رہتا تھا اور عالم کی حیثیت سے تھا. تو ایک مرتبہ ابن ابی داؤد معتصم کی مجلس سے یعنی اس کے دربار سے جب باہر آیا تو بہت غمگین تھا، بہت پریشان حال تھا. تو زرقان یہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم اتنا پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کاش ہم 20 سال پہلے مر گئے ہوتے تو آج ہم کو یہ ذلت نہیں دیکھنی پڑتی. کہا کیوں، کیا ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ آج معتصم کے دربار میں ابو جعفر یعنی امام جواد علیہ السلام کے سامنے ہماری بہت بے عزتی ہو گئی. تو پھر پوچھا کہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ایک شخص نے چوری کی. واقعہ چونکہ پیش ہو چکا ہے ہم بہت جلدی سے عرض کرتے ہیں اور اصل اس پوائنٹ کو عرض کریں کہ ایک شخص نے چوری کی اور چوری کر کے اعتراف کر لیا کہ ہم نے چوری کی. خلیفہ نے معتصم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ اعتراف کر رہا ہے تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے تاکہ یہ گناہ سے پاک ہو جائے. تو پھر خلیفہ میں تمام فقہا کو جمع کیا، امام جواد علیہ السلام کو بھی بلایا اور پوچھا کہ بھائی ابھی جب اس پہ حد جاری کی جائے گی تو اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جانا چاہیے؟ تو یہ ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کا ہاتھ گٹے سے یعنی کلائی سے کاٹا جانا چاہیے. معتصم نے دلیل پوچھی تو اس نے وہ تیمم والی آیت کو پڑھ دیا کہ تیمم والی آیت میں کہا گیا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے پہ مسح کرو، ہاتھوں پہ. اور ہاتھ پہ مسح کہاں تک ہوتا ہے؟ گٹے تک ہوتا ہے. لہٰذا ہاتھ کا اطلاق گٹے تک ہے اور گٹا یہاں تک ہاتھ کاٹنا چاہیے. جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو کافی لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی، لیکن ایک گروہ تھا جس نے مخالفت کی. اس نے کہا نہیں، ہم اس نظر کے مخالف ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بلکہ جب ان سے نظر پوچھی کہ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا ہاتھ کوہنی تک کاٹنا چاہیے. پوچھا بھائی معتصم نے کہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے وضو کی آیت پڑھی کہ اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنی تک دھو. لہٰذا چونکہ وضو میں ہاتھ کوہنی تک دھویا جاتا ہے، ہاتھ کا اطلاق وہاں تک ہے، تو یہاں تک ہاتھ کاٹ دو. پھر معتصم نے امام جواد علیہ السلام ابو جعفر علیہ السلام سے پوچھا. امام نے کہا کہ ابھی ان لوگوں نے تو نظریے پیش کر دیے ہیں، تم کو جو کرنا ہو اس پہ عمل کرو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ بلا وجہ اس معاملے میں ہم کو مت کھینچو. چونکہ امام کو معلوم تھا کہ یہاں پہ بولنے سے جو اصلاح ہے اس سے زیادہ فساد ہے اور چپ رہنے میں زیادہ اصلاح ہے. لہٰذا امام نے چاہا کہ اس مسئلے میں آپ بیچ میں نہ بولیں. لیکن معتصم نے بہت زیادہ اصرار کیا اور اصرار کے ساتھ ساتھ معتصم نے آپ کو قسم دی. جب قسم دی تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اب تم قسم اگر دے رہے ہو تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان دونوں نظریے کے خلاف ہیں. کہ پھر آپ کے حساب سے، کہ ہمارے حساب سے صرف اس کی انگلیاں کٹنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کٹ سکتا. معتصم نے دلیل پوچھی تو امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو پیش کیا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ سجدے میں بدن کے 7 اعضاء ہیں کہ یہ 7 اعضاء کے ذریعے سجدہ ہوتا ہے: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے. ہاتھ یعنی ہتھیلی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، لہذا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. تو جو چیز اللہ کے لیے ہو اس کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے. ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ معتصم کو امام جواد علیہ السلام کی یہ دلیل پسند آئی، اس نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ چور کی انگلیاں کاٹ دی جائیں. لہذا فیصلہ جو ہوا وہ امام کی نظر کی بنیاد پہ ہوا. ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ ہم کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے موت کی دعا کی، اور اس چیز کو لے کے ہم بہت شرمندہ ہیں. بعد میں ابن ابو داؤد معتصم کے پاس گیا اور جانے کے بعد اپنے بغض و حسد کی وجہ سے معتصم سے کہا کہ دیکھو اس میں تمہاری خیر خواہی ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو اس نگاہ سے پہچانو کہ اچھے خاصے لوگ ہیں کہ جو امام کی خلافت کے قائل ہیں،
اس واقعے سے تمہاری خلافت کمزور ہو جائے گی. جب تمہاری خلافت کمزور ہو جائے گی تو ایسی صورت میں امام کی خلافت مضبوط ہوگی جو تمہارے لیے نقصان دہ. ظاہر سی بات ہے یہ ہم نے ایک کلی بات پیش کی جو پورا ایک اس کا جو ہے تفصیل ہے. یہ بات معتصم کو سمجھ میں آئی چونکہ پہلے سے اس کو پرابلم تھی اور یہ چیزیں اس کے ذہن میں تھی. لہٰذا معتصم نے فیصلہ کیا کہ امام کو قتل کرا دیا جائے اور امام کے قتل کرنے کے لیے اقدام کرایا گیا. یہاں پہ جو پوائنٹس ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز کی عام طور سے ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو لے کے آیتوں سے دلیل دے دی جاتی ہے. تو کبھی بھی آیتوں سے اگر کوئی انسان دلیل دے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا آیتوں سے جو دلیل دی جا رہی ہے یہ صحیح اعتبار سے ہے بھی کہ نہیں ہے. آیا یہ آیت اس چیز کے لیے دلیل ہے بھی. آپ نے دیکھا نا کہ 3 نظریے سامنے آئے اور تینوں آیتوں کے ذریعے تھے جس میں سے 2 نظریے باطل تھے. تو جو باطل نظریے تھے وہ بھی تو آیتوں ہی کے ذریعے تھے. اور عالم اسلام میں بہت زیادہ جو گمراہی پھیلائی گئی ہے اس میں آیتوں کو ظاہر بات وہاں پہ استعمال ہی کہا جائے گا, استعمال کیا گیا. یہ جو آیتوں کا استعمال کیا گیا ہے اور غلط نظریے پیش کیے گئے ہیں اور غلط باتیں پیش کی گئی, ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس شعور و بصیرت ہونی چاہیے. یا حد اقل ایک ایسا سہارا ہونا چاہیے کہ جس سے پوچھ کے سوال کر کے اس سے لو لگا کے اس سے رابطہ پیدا کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے اور جو اصل ہم یہاں پہ ذکر کرنا چاہتے وہ دوسرا پوائنٹ یہ کہ مسئلہ یہ جو حکومت مذہب کے نام پہ حکومت تھی, اس کے سامنے ایک مسئلے کو لے کے قرآن کی آیت تھی. آیت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا, معاملہ آیت کی بنیاد پہ حل ہو گیا. امام کو کس جرم میں شہید کیا گیا؟ کس بنیاد پہ امام کو شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ جو معاملات پیش آئے تھے وہ حکومت کے حالات سے سازگار نہیں تھے. یعنی حکومت کو بچانے کے لیے دین میں پھیر بدل کی جا سکتی ہے. کس کی روش ہے؟ یہ مخالفین امام یا ائمہ کے جو قاتل تھے, یہ جو حکام تھے جو مخالفت میں اور مقابلے میں خلافت کرتے تھے, ان کے لیے دین کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے دین کو استعمال کرتے تھے. اگر بظاہر دین پہ عمل کرتے تھے تو وہ بھی اس لیے کہ اقتدار محفوظ رہے, اور جب اقتدار کو ذرا سا بھی لغزش محسوس ہوتی تھی تو دین کو تبدیل کر دیا کرتے تھے, دین کو بدل دیا کرتے. دین ان کے لیے اہم نہیں تھا, ان کے لیے اقتدار اہم تھا. اور یہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کہ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا, اللہ اور دین کچھ نہیں سمجھ میں آتا. بس ہم نے زحمت تمام کی. پھر یہ چیز جب معتصم کے سمجھ میں آئی تو بہرحال وہ ام فضل امام کے گھر میں تھی. 2 الگ الگ روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں معتصم نے اپنے ایک وزیر کے ذریعے زہر دلوایا اور بعض روایتوں میں ام فضل کے ذریعے زہر دلوایا. انگوروں میں زہر کو ملایا گیا, وہ انگور امام کی خدمت میں بھیجے گئے. اس روایت کے مطابق کہ اگر ام فضل نے امام کو انگور دیے تو امام نے انگور نوش فرمائے اور امام کو محسوس ہو گیا. روایت لکھتی ہے کہ ام فضل کو بعد میں احساس ہوا کہ اس نے کیا غلطی کی, لیکن اتنی بڑی غلطی تو کر چکی. یہ عجیب مصیبت ہے. خود زہر کا دیا جانا ایک اپنی مصیبت ہے, اس کی تکلیف اپنی جگہ پہ ایک مصیبت ہے, لیکن اگر وہ زہر زوجہ کے ہاتھ سے آئے تو یہ انسان کی اور بڑی مظلومیت و غربت ہوتی ہے. یہ واقعہ تاریخ اسلام میں 2 مرتبہ نظر آتا ہے. ایک امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جعدہ بنت اشس نے زہر دیا تھا, اور ایک امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو ام فضل مامون کی لڑکی نے زہر دیا تھا. امام نے جب اس
انگور کو نوش فرمایا، احساس ہوا تو اس کو بد دعا دی، اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد وہ پوری زندگی پریشان رہی اور ایک عجیب مرض میں مبتلا رہی، کیونکہ ناحق قتل تو کسی کا صحیح نہیں ہے، نہ یہ کہ وقت کے امام کا قتل ہو جائے اور پھر امام آخری وقت میں بد دعا دے دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب زہر انسان کے جسم میں جاتا ہے تو جسم میں اندر سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر انسان اس تکلیف سے تڑپتا ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ امام پانی پیتے تھے، امام اس تکلیف سے تڑپتے تھے۔ آخر میں وہ وقت آیا کہ امام اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دے کے آپ کی نماز پڑھائی، کیونکہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھایا کرتا ہے، اور آپ کو بڑے احترام سے لے جا کے دفن کیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ ہمارا نواں امام تھا کہ جو ان مصائب و آلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے اعتبار سے امام کی مصیبت وہ ہے کہ زہر سے کے ملنے کے بعد امام مصیبت میں تھے، امام تکلیف میں تھے، لیکن اگر امام کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام کی پوری زندگی تکلیف میں تھی، ایک ایک لمحہ تکلیف میں گزر رہا تھا۔ امام امت کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ امام کے لیے تکلیف تھی۔ امام اپنے منصب کو چھینا ہوا دیکھ رہے تھے، یہ امام کے لیے باعث تکلیف تھا۔ امام اسلام پہ عمل نہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ امام کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ امام اسلام کے استحصال کو، اس کے مس یوز کو دیکھ رہے تھے، یہ امام کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی۔ یہ ساری وہ تکلیفیں ہیں کہ جو امام کو پوری زندگی پیش آئی، اور یہ وہ مصائب ہیں کہ جن پہ خود وقت کا امام گریا کرتا ہے، جن پہ خود وقت کا امام آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ائمہ کے لیے جسم کی تکلیف سے زیادہ یہ تکلیفیں ہوا کرتی ہیں اور اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے اس جسم کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں۔ عزیز امام نے ان پوری چیزوں کی اصلاح کے لیے کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں پھر ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں وہ وقت آیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چاہنے والوں میں آہ و بکا کا ماحول پیدا ہوا، لوگوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسم بقضاہ و تسلیما علیہ۔